حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی اور بڑائی اس مالک رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس رب کائنات نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی طرف گامزن کروانے کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہیں ہم اور آپ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار اور موقع دیا رمضان مبارک کے مہینے میں زندگی گزارنے، اور یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، اس مہینے میں اگر بندہ ترقی پانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرانا چاہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور یہی نہیں، اس مہینے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹی سی عمل بھی کی جائے، کوئی چھوٹا سا عمل بھی انجام دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو 700 گنا تک بڑھانے کی توفیق بھی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو ہر ناحیے سے، ہر طریقے سے اپنے بندوں پر اور اس روئے زمین پر برسا دیتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنا چاہے تو ہر ناحیے سے نیکیاں کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر، روزہ رکھ کر، لوگوں سے ملنا جلنا اور لوگوں سے نصیحتوں کی باتوں کر کر، اور مسجدوں کے اندر آ کر نفلی نمازوں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، رمضان مبارک کا اتنا مقدس مہینہ ہمارے درمیان آنے کے باوجود ہم اور آپ نیکیاں نہیں کر پا رہے۔ ہماری مسجدوں کی حالت ابھی بھی وہی ہے جو عام مہینوں میں ہماری مسجدوں کی حالت ہوتی ہے۔ آج ہمارا دن ویسا ہی ہے جیسا عام مہینوں میں ہمارا دن ہوا کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیاں بھی نہیں کرتے۔ نیکیاں تو چھوڑیں، رمضان مبارک مہینہ جس مہینے کو مانا جاتا ہے روزے کی حیثیت سے، جس مہینے کو روزے کی حیثیت سے مانا جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ بیمار ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ پریشان حال ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تندرست ہیں، جن کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں۔ ان کی بات تو چھوڑیں، رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ لوگ عبادت تو کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد عبادتوں کو اس طرح سے عام کرتے ہیں، اس طرح سے مشہور و معروف کرتے ہیں کہ ہم یہ عبادت رب کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بھی موقع ہے، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا استغفار کر کے اپنے رب کو قریب کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ حدید آیت نمبر 60 یعنی 16۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب بھی مومنوں کا وقت نہیں ہے، کہ اب بھی ایمان والوں کا وقت نہیں ہے کہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے ڈر جائے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں، عام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد کو آباد نہ کر دیں کہ اب بھی وقت نہیں آیا، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق میں سے نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں سے سوال نہیں کر رہا ہے، یہ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کلمے کو پڑھتے ہیں، رب کی رضا کے لیے، رب کی محبت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانتے ہوئے رب سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بے ایمان کہنا قبول کریں گے؟ نہیں۔ اگر ہم لوگ ایمان والے ہیں، رب کو مانتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اب بھی وقت نہیں ہے۔ اب رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ، اتنا عظیم مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، کیا رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے؟ اسی رمضان مبارک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1079، صحیح بخاری حدیث نمبر 3277، یعنی کہ 3277۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بیان کر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ باب ریان یعنی روزے والے دروازے کو کھولتا ہے، بلکہ تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھولنے کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند بھی کر دیتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے شیطانوں کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ عبادت کیوں نہیں کرتے، ان سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں آپ روزے کیوں نہیں رکھتے، تو کتنے لوگ جواب تو یہ دیں گے کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، اور یہ بھی کہیں گے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر صرف ہم انسانوں کو پیدا کرتا ہے، شیطانوں کو پیدا نہیں کرتا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتے۔ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ بتلا دیا کہ جاؤ، تمہارے درمیان سے ہم نے شیطان کو بند کر دیا ہے، ہم نے بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر دیا ہے، ان سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جن پر تم قابو نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیطانوں کو بند کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم پھر بھی عبادت نہ کر پائے، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کے بہکاوے میں اپنے آپ کو بہکا دیا؟ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے، ہم اور آپ اپنے معاملے کو کسی اور کی طرف تھوپ دیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی چیز نہیں کر پاتے تو ہم کسی کا نام لگا دیتے ہیں، اگر ہم کہیں نہیں جا پائے تو ہم کسی کا نام لگا دیتے ہیں، کوئی عذر پیش کر جاتے ہیں۔ آپ بہانہ تلاش کریں گے، آپ کو ایک بہانہ نہیں کئی بہانہ ملے گا، آپ ہزاروں بہانے کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن رب کی رضا کے لیے صرف اور صرف رب کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر رب کی محبت ہے، رب سے لگاؤ ہے، رب کی طرف الفت و محبت کا تصور رکھتے ہیں، تو آپ رب کی رضا کے لیے ہر بہانے کو تلاش کریں گے، ہر موقع کو تلاش کریں گے۔ غریب گھر میں آ گیا تو آپ غریب کی مدد کریں گے، کیوں؟ کیونکہ رب کی رضا ہمیں اور آپ کو چاہنا ہے۔ اگر کوئی چندہ مانگنے والا آ گیا تو ہم اس کو چندہ بھی دیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں رب کی رضا چاہنی ہے، ہم رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یہ تصور ہوتا ہے۔ اسی رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہم اس سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان مبارک کا یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ کون سی کتاب؟ ایک ایسی کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے،
یہ ایسی کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. اگر کوئی بچے چاہے، اگر کوئی انسان چاہے، اگر کوئی صحیح راستہ طلب کرنا چاہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے وہ صحیح راستے اختیار کر سکتا ہے، وہ صحیح راستے تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر بدکار ہونا چاہے، بیکار ہونا چاہے، اپنی زندگی کو ضائع و برباد کرنا چاہے تو اسی قرآن کو ترک کر دے، اسی قرآن کو چھوڑ دے، رب کی رضا کو چھوڑ دے، رب کی قربت کو چھوڑ دے، اسی جہنم میں زندگی گزارے. میرے پیارے بھائی، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا گیا جس کتاب کی عظمت کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ یہ کتاب وہی مقدس کتاب ہے جس نبی پر نازل ہوئی. وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل ہو گئے. جس امت پر نازل ہوئی وہ امت تمام کی تمام امتوں میں افضل کر دی گئی. اور جس لوگوں پر نازل کی گئی، جس رات نازل کی گئی، وہ رات تمام راتوں میں افضل کر دی گئی. یہی نہیں، جس مہینے نازل کی گئی وہ مہینہ تمام کی تمام مہینوں میں افضل کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر پارہ 30 کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یقیناً ہم نے کس کو قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، ہم اور آپ نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل. میرے پیارے بھائیوں، 1000 مہینوں سے افضل ہے. آپ اگر اس کا اندازہ لگائیں گے تو قریب 80 سال کی عمر آتی ہے. آگے پیچھے ہو سکتا ہے، قریب 80 سال کی عمر آتی ہے. اگر آپ نے ایک رات لیلۃ القدر کی نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ 80 سال کی عمر تک آپ نے نیکیاں کر دی. اسی رمضان مبارک کے مہینے میں لفظ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا تک بڑھانے کی توفیق دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے. رب دینے کے لیے تیار ہے، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی نہیں، اسی رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو لوگ عبادتوں کو کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. بھولنے کے بعد اپنے آپ کو یہ تصور نہیں دلاتے کہ ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد عرف عام میں لوگوں کے سامنے جا کر اپنی نیکیوں کو گواہی دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کی معرفت کو بتلاتے ہیں، مشہور کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ، کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گناہ اسی کے معاف کر دیے جائیں گے جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزے کو رکھے، جو نیک نیتی کے ساتھ روزے کو رکھے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو لیلۃ القدر یعنی کہ جو رات کی تراویح پڑھے یا قیام اللیل کرے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. آج ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہم اور آپ اپنے دوستوں اور یاروں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا پارہ پڑھ لیا، ہم نے 10 پارہ پڑھ لیا، تم نے کتنا پڑھا ہے؟ آپ کا ساتھی بتائے گا کہ ہم نے 15 پارہ پڑھا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے 10 ہی پڑھا ہے، ابھی ہمیں اور زیادہ پڑھنا ہے. آپ کسی کو دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اس چیز کو سب سے زیادہ ہماری مائیں اور بہنیں کرتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں قرآن، ہماری مائیں اور بہنیں ان پر عظمت کی کا اندازہ لگائیے کہ وہ گھر کا کام بھی کریں گی اور عبادتوں کو بھی انجام دیں گے. ہم سے بہتر وہ انجام دیں گی. ایک کام کو کرنے کے بعد اپنی عبادتوں کو ٹائم بہ ٹائم وہ کرتی ہیں، اور کرنے کے بعد افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو مشہور بھی کر دیتی ہیں، ریاکاری کی حیثیت سے کرتی ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کی، ہم نے اتنا قرآن پڑھا. ہماری مائیں اور بہنیں اپنی سہیلیوں کے پاس اگر جائیں، جانے کے بعد بیٹھتی ہیں، کہتی ہیں اپنی ساتھی سے کہتی ہیں کہ بتاؤ تم نے قرآن کتنا پڑھا؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو ایک قرآن ختم بھی کر دیا. اور تم نے کتنا پڑھا؟ وہ کہیں گی کہ نہیں ہم نے تو صرف 15 ہی پارہ پڑھا.
ہماری مائیں اور بہنیں، اتنی عبادت کرنے کا انجام کیا ہوگا جب ہماری تمام عبادتیں ہمارے منہ پر پھینک دی جائیں گی، ہماری تمام عبادتیں برباد کر دی جائیں گی؟ کیا فائدہ ہوگا ایسی عبادتوں کا؟ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک شخص آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا تھا، بتاؤ تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میرے مولا یہ بات حقیقت ہے کہ تو نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھے امیر بنایا تھا، مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، اور اسی مال و دولت کو میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا اور صدقہ و خیرات بہت زیادہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے صحیح نہیں کیا، تو عبادتوں کو اس لیے انجام دیتا تھا، تو مال و دولت کو اس لیے خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے فیاضی کہیں، لوگ سخی کہیں، اور تجھ کو دنیا میں فیاضی کہا گیا، سخی کہا گیا۔ جس نے جس چیز کی نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں وہ چیز دے دی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، کہے گا کہ جاؤ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، ایک اور شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کو پڑھتا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھے گا، کہے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں قرآن سکھایا تھا، تم کو حافظ قرآن بنایا تھا، بتاؤ تم نے قرآن کو کتنا پڑھا اور کتنا سکھایا لوگوں کو؟ وہ کہے گا میرے مولا تو نے مجھے قرآن سکھایا، اس لیے بات حقیقت ہے، اور میں نے قرآن سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو صحیح راستہ بھی بتایا، لوگوں کو صحیح تعلیم بھی دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قسم کا تو بھی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو قرآن اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو حافظ صاحب کہیں، تو قرآن کو اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری صاحب کہیں، قرآن کو اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ روح زمین پر کوئی ہے، اگر کسی کی آواز سب سے پیاری تو وہ تمہاری ہے۔ اگر کوئی تو اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو اپنے علاقے میں سب سے بڑا قاری شمار کرے، اس لیے تو قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ ذرا تصور کریں۔ اسی طرح ایک جہادی، ایک شہید کو بلایا جائے گا جس نے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا رب کے لیے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بلائے گا اور کہے گا کہ بتاؤ میں نے تم کو بہادری دی تھی، تم کو شجاعت دی تھی، بتاؤ تمہارے اندر کتنی ہمت تھی، تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میرے مولا تو نے مجھے رحمت سے، اپنی رحمت سے مجھے طاقت تو دیا تھا، اور میں نے اسی طاقت کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے جہاد کیا۔ یہی نہیں، جہاد کرتے کرتے میں خود شہید ہو گیا، لیکن اے میرے مولا میں تیرے جہاد میں رکا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کذبت، تو جھوٹا ہے، تو جہاد اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو شہید کہیں، لوگ تجھ کو مجاہد کہیں، اور تجھ کو دنیا میں شہید کہا گیا، مجاہد کہا گیا۔ اب یہاں پر تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکوا دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائی، ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ جس میں ہم اور آپ کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو عبادت نہیں کہتا۔ ان کے کلام کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو عبادت نہیں کہتا، میں اس کو عبادت نہیں کہتا جو لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میں کر رہا ہوں۔ جو کسی کو معلوم چل جائے میں اس کو عبادت کا نام نہیں دیتا۔ اصل عبادت تو وہ ہے جو رب کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہے تو آپ کا رونا رب کی رضا کے لیے ہے، لوگوں کے سامنے رونا آپ کی رب کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، عبادتوں کو انجام دے۔ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو عنایت ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسری مرتبہ چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین، تیسری مرتبہ رکھتے ہیں قدم کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا پہلی مرتبہ کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتلائی تھی۔
جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین آئے میرے پاس، آنے کے بعد کہیں کہ اللہ کے رسول آپ آمین کہیے، آپ تصدیق کیجئے، آپ یہ حق ثابت کر دیجئے اس شخص کے لیے، اس شخص کے اوپر لعنت ہے، مردود ہے، بیکار ہے، نامراد ہے ایسا شخص، جیسا شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ تو پالے لیکن اپنے آپ کو رب کی مغفرت میں نہ شامل کروا لے، رمضان مبارک کا مہینہ تو پالے لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے، ایسا شخص نامراد ہے، ناکامیاب ہے، ایسا شخص پر لعنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہا آمین۔ ذرا اندازہ جبرائیل امین جو گناہوں کو انجام نہیں دیتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کیا ان کی دعا رد کر دی جائے گی؟ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، نہ جبرائیل امین کی دعا کو رد کی جائے گی، نہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد کر دی جائے گی۔ اور ذرا تصور کریں کہ دونوں نے دعا کی، اور کتنی بڑی بات ہو گئی، کتنی تشدد کی بات ہو گئی، کتنی تکلیف کی بات ہو گئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کریں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس وعید میں نہ آئیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ میں عنایت کیا گیا تو رب ہم سے چاہتا ہے، رب ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، رب ہم سے چاہتا ہے، رب کو یہی تلقین دلانا چاہتا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اب بھی تمہارے پاس موت کا وقت نہیں ہے، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ عبادتوں کو انجام دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ تو ملا ہے، اب ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب بھی کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے، جب بھی وقت متعینہ کسی کا آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ کا وقت آ گیا، آپ کا موت آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ اگر رمضان مبارک کے بعد ہمارے اور آپ کے نام اعمال برباد کر دیے گئے، ہماری عبادتوں کو برباد کر دیا گیا ہے، اگر ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت کو نہیں سمجھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر پائے تو ہم سے بیکار اور ہم سے دھتکارا ہوا کوئی نہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، کتنے بھائیوں کے ساتھ ہم پچھلے سال افطار کیا کرتے تھے، سحری کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، تراویحاں پڑھا کرتے تھے، ہم اور آپ ان کے ساتھ قیام اللیل بھی کیا کرتے تھے، ہم اور آپ ان کے ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے کتنے والدین ایسے موجود تھے جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے بار رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے، آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہماری کتنی بہنیں ایسی موجود تھی جو ہمارے ساتھ پچھلے بار رمضان مبارک میں عبادت کیا کرتے تھے، اس بار نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے بھائیوں کا انتقال کر دیا گیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے، ہم نے اپنے انہی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر اب بھی کوئی افسوس نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہے، رب کی رحمت کا، رب کی مغفرت کا عظیم مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کی رحمت اور مغفرت کے عظیم مہینے کو سمجھ جائیں، کیونکہ اگر ہم اب بھی اپنے وقت کو نہیں بدلیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَيَقُولُوا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، نقشہ کھینچ رہا ہے کن لوگوں کا، جو لوگ رب کی رضا کے لیے عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اس دنیا میں اپنی زندگی کو برباد اور ضائع کر دیے تھے، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ وہ لوگ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے، چیخیں گے، کہیں گے اے میرے مولا تو مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، کہیں گے اے میرے مولا تو مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، اتنا وقت دے دے کہ میں دنیا میں جاؤں، دنیا میں جانے کے بعد میں نے جتنی پراپرٹی تیار کی تھی، جتنا مال و دولت میں نے تیار کیا تھا، ان تمام کی تمام مال و دولت کو میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اے میرے مولا تو مجھے اتنا مہلت دے دے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہے گا، سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اولم نعمرکم فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا؟ ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی، 60 سال کی زندگی میں کیا ہم نے تم کو 60 رمضان المبارک کے مہینے نہیں دیے؟ ہم نے تمہیں 20 سال کی زندگی دی، 20 سال کی زندگی میں کیا ہم نے تم کو 20 رمضان المبارک کے مہینے نہیں دیے؟
تو کیوں تم رب کو رضا نہیں کر پائے؟ کیوں رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں گزار پائے؟ کیوں رب کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو رب کی خوشنودی میں اور رب کی بارگاہ میں سامنے حاضر نہیں کر پائے؟ اور کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے؟ وجاءکم النذیر، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم رب کے سامنے گڑگڑائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، رب ہماری پکار کو رد کر دے گا۔ بروز قیامت رب کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ بروز قیامت ہماری شفاعت کرنے والا رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ بروز قیامت ہمارے رب کے علاوہ ہماری باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کے لیے اپنے آپ کی زندگی گزاریں۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کریں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، رب کی وحدانیت کے لیے کریں اور رب کی رضا کے لیے کریں، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ دنیا میں دکھا کر ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا؟ 60 سال کی زندگی میں عزت مل سکتی ہے، اس کے بعد بروز قیامت ہمیں اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کی رضا کے لیے کریں، رب کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اور ہم میں سے جو لوگ روزے کو نہیں رکھ رہے ہیں یا اس مہینے کو غنیمت نہیں جانتے، ان سے چاہیے ان کی وہ اس غنیمت کو جانے، اس مہینے کی غنیمت کو جانے اور اپنی زندگی کو سنوار لیں، ورنہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھنسوا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے۔ کتنے مراحل ایسے موجود ہیں، کتنے لوگ ایسے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عبادتوں کو انجام نہ دے پائیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر پائیں۔ تو ان سے ہمیں روک کر ہمیں ان سے الگ ہو کر اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ دنیا کا مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا بھی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، الہی تو ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ سمجھنے کی توفیق دے، اس کی غنیمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس میں ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا پائے، ہمیں ایسی توفیق دے، اس میں ہم کثرت سے عبادت کر پائے، ہمیں اس کی توفیق دے۔ الہی ہم جتنی عبادتیں کریں، جتنے اعمال کریں، اللہ تو ان کو قبول کر لے۔ اللہ تو ہمارا جب بھی خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔